الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی اور بزرگ حضرات، دوستوں، اللہ کا کرم ہے کہ آج کل بڑی بڑی مساجدیں بن گئی ہیں، کثرت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، اور جب رمضان کا موقع آتا ہے تو لاکھوں لوگ روزے رکھتے ہیں، کروڑوں لوگ۔ حج کا موسم آتا ہے تو لاکھوں کروڑوں لوگ حج بیت اللہ پہ جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں۔ حج سے اسی طریقے سے عمرہ کرتے ہیں۔ رمضان میں لوگ خیر خیرات کثرت سے کرتے رہتے ہیں۔ عبادتیں تو جو ہماری ہیں وہ تقریباً پوری ہو رہی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ موت کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اتنی عبادت ہونے کے بعد تو ہمارے حالات سدھرنا چاہیے تھا۔ خانہ کعبہ میں اس وقت روزانہ 10 لاکھ آدمی طواف کرتے ہیں، 10 لاکھ روزانہ، اور روتے ہیں دھوتے ہیں، لیکن دنیا میں موت مسلمہ کی حالت نہیں سدھر رہی۔ کیا وجہ ہے؟ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، خیر خیرات بہت ہو رہا، لیکن کوئی چیز ایسی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے ہماری حالت کچھ سدھرتی نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ میدان بدر میں 313 آدمی تھے، اور دشمن کتنا تھا؟ ان سے 4 گنا بڑا تھا، لیکن 313 آدمی ہیں، وہ بھی عرب نوجوان تھے۔ انہوں نے ایسا سکہ بٹھایا کہ دنیا کی حالت بدل گئی، نقشہ بدل گیا۔ آج دنیا کے اندر 40 کروڑ عرب ہے، 40 کروڑ عرب ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل یہودی، جس کی عربوں سے دشمنی ازلی ابدی ہے، روز عربوں کو مار رہا۔ فلسطین عرب ہے، شام عرب ہے، مصر عرب ہے، سعودی عرب ہے۔ عرب کتنے ہیں؟ 40 کروڑ۔ 40 کروڑ عربوں کو روز مار رہا ہوں، لیکن اور کتنے ہیں وہ یہودی؟ ایک کروڑ بھی نہیں، 1 کروڑ بھی نہیں، 40 کروڑ عربوں کو روز مار رہا ہوں۔ کیا بات ہوگی؟ حیرت کی بات ہے۔ حالانکہ عبادتیں، نماز، روزہ بہت ہوگی۔ حج بیت اللہ بھی 40 لاکھ آدمی، پوری دنیا سے 20 لاکھ، اور عرب کے 20 لاکھ، 40 لاکھ آدمی خانہ کعبہ کی عبادت سے خالی ہو گئے۔ اور بہت دعائیں ہوئی، لوگوں کی دعائیں ہوئی۔ امام الحرمین نے بھی بہت دعائیں کی، لیکن ایسا محسوس ہوتا کوئی دعاؤں کا اثر نہیں ہے دنیا میں۔ کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی ہماری؟ تو کچھ نہ کچھ ہماری عبادتوں میں نقص ہے، کچھ نہ کچھ ہماری کمزوری ہے۔ ایک نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ عراق کے علاقے میں ایک ملک پر قحط آیا۔ اکثر انبیاء عراق، شام اس علاقے میں قحط آیا۔ قحط ایسا آیا کہ پانی نہیں، لوگ جانور مر رہے، آدمی مر رہے،
پینے کو پانی نہیں، بہت انتظامات کیے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بادشاہ کو خواب ہوا، خواب میں خانہ کعبہ بتایا۔ تو بادشاہ نبی کی خدمت میں تشریف لائے، کہا کہ ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ نبی نے 11 آدمی چن لیے اپنی قوم سے، 11، اور کہا کہ آپ لوگ جاؤ خانہ کعبہ طواف کرو اور وہاں جا کے دعا کرو۔ 11 آدمی گئے، جا کے انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد سب کے سب خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رونے لگے۔ یوں ہی رونے لگے، عراق پہ پورے بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش ہو گئی۔ صرف 11 آدمی۔ آج 40 لاکھ مسلمان خانہ کعبہ کو غلاف پکڑ کے رو رہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کبھی مسلمانوں نے سوچا کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا عبادتیں بہت کر رہے، روزے بہت رکھ رہے، نمازیں پڑھ رہے، عالیشان مسجدیں بن گئی ہیں، روز ایک مسجد بن رہی، لیکن کچھ نہ کچھ ہماری کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری معلوم ہوتا عبادتیں ضائع ہو رہی، دعائیں ضائع ہو رہی، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ تو ہماری کمزوری کچھ نہ کچھ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ایسی حالت ہو رہی۔ ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ آخر ہوا کیسے ہی، ایسے کیوں ہوا، کبھی نہیں سوچتے۔ جو قوم اپنے نبی کو ناراض کر دے وہ کبھی راضی نہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جو قوم اپنی نبی کو ناراض کر دے اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی نے جو چیز لا کر دیا اس کو ترک کر دے، کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لا کر کے دیا، اور اس کے لیے آپ نے 23 سال محنت کیا، بھوک پیاس میں زندگی گزاری، پیٹ پر پتھر باندھے، اس لیے ایک چیز آسمان سے لا کر امت کو دینے کے لیے، وہ قرآن کریم تھا۔ آج کون مسلمان قرآن پڑھتا ہے؟ اس کی تلاوت کون کرتا ہے؟ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، وکیلوں کو، انجینئر حضرات کو پوچھا قرآن پڑھتے ہو کیا؟ تو بولے ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا۔ روزانہ اس کی تلاوت ہوتی تھی مدینہ منورہ میں، اور اس کا اثر اتنا پڑتا تھا، پوری دنیا میں اس کا اثر پڑتا تھا۔ آج کہاں ہمارے پاس قرآن کی تلاوت ہوئی؟ ہم نے نبی کو ناراض کر دیا۔ جو چیز آئی آپ کے پاس، ابھی کل پرسوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بولے میں سرکاری ملازم تھا، بہت اچھی تنخواہیں تھی، اب میں ریٹائر ہو گیا، میں نے بچوں کو پڑھایا، میرے بچے ڈاکٹر ہو گئے، میری لڑکی ڈاکٹر ہو گئی، مکان بنا لیا، سب کر لیا، اب بڑھاپا آیا تھا، پریشان ہو گئے۔ پھر تو میں نے ان سے پوچھا، ساری چیزیں پوچھا تو انہوں نے بتایا سب ٹھیک۔ آخر میں پوچھا قرآن کریم پڑھتے ہیں کیا آپ؟ بولے میں نے سیکھا ہی نہیں، مرنے کو آ گئے، سرکاری ملازم، قرآن کریم سیکھا ہی نہیں۔ بولے تو خون کے آنسو رونے کا وقت ہے۔ جو امت اپنے نبی کو ناراض کر دے وہ کبھی بھی قوم پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس میں مختلف بیماریاں، مختلف خرابیاں، مختلف غلط چیزیں پیدا ہوں گی۔ اپنے نبی کو ناراض کر دینا اپنے عمل سے آج امت میں عام رواج ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کی جو اذان ہوتی تھی فجر کی، تو مسجد نبی آخر زمانے میں کیونکہ مدینے کی آبادی تقریباً 1.5-2 لاکھ ہو گئی تھی، 1.5 لاکھ سے زیادہ، اور کئی بچے ملا کے، تو مرد تقریباً 1 لاکھ تھے، مرد اور بچے۔ مسجد میں فجر کی نماز میں جگہ نہیں ملتی تھی،
امت سے جو چیزیں چھوٹی ہیں میرے عزیز دوستوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے تباہی پوری دنیا میں امت مسلمہ کی جا رہی ہے۔ آج فجر کی نماز میں عالی شان مسجدیں بنی ہوئی ہیں، فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہوں گے یہاں؟ یہ آپ کی مسجد کا نہیں، سارے مساجد کا یہ حال ہے، یہاں نہیں پوری دنیا کی مساجد کا یہ حال ہے۔ فجر میں مسلمان غائب ہیں، تو نبی کو ناراض کرتے رہے لوگ۔ جو قوم اپنے نبی کو ناراض کرتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیا آج عرب کے اندر سونا پانی کی جیسا بھرا، پانی ہمارے پاس پانی ویسا لا رہے ہوں ایسے سونا بہتا، لیکن ساری دنیا میں عرب عیش پرست ہو گئے، اور ان پر ایک معمولی ملک بمباری کر رہا روز، ان کو کوئی احساس باقی نہیں رہا۔ یہ تباہی کی علامت ہے۔ میرے عزیز دوستوں، فجر ہم سے چھوٹ گئی۔ اسرائیل کا یہ موجودہ جو وزیر اعظم ہے، اس نے ایک مرتبہ تقریر کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جس دن مسلمان جمعہ کی نماز جیسے پڑھتے ہیں پابندی سے، ایسا فجر اگر پڑھیں گے پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ موجودہ اسرائیل کا وزیر اعظم۔ جس دن فجر کی نماز یہ لوگ ایسا پڑھیں گے جیسے جمعہ پڑھتے ہیں، سب کا سب آ کے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، جس دن یہ لوگ، یہ قوم ایسا پڑھے گی، اسی دن پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے۔ اور مسجد نبوی میں فجر کی نماز اس قدر پابندی سے ہوتی تھی، ایک آدمی بھی نہیں رہتا تھا کہ جس میں فجر میں غائب ہو۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سال کے اندر اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا پر فتح کر دی۔ 80 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر حکومت کرتے تھے۔ تو ان کے پاس ایٹم بم تھا، یا کوئی سونا چاندی تھی، یا کوئی ہتھیار تھے ان کے پاس؟ کیا چیز تھی؟ ایمان کے پیچھے قدرت کام کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھ لیے کہ ہمارا ایمان ہمارے بھی پیچھے اللہ کام کرے، ایسا کریں گے، جبکہ ایمان کی خلاف چل رہا۔ کسی گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اور کسی مسجد میں فجر میں 1-2 صف کے علاوہ نہیں، سب غائب ہے۔ لاکھوں حاجی پھر رہے، کسی حاجی کے ہاتھ میں قرآن نظر نہیں آتا۔ حج کس لیے کیا؟ لاکھوں حاجی پھر رہے، ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ، مکانوں پہ، سڑکوں پہ، کسی حاجی کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، تو کیسے بولو گے آپ مسلمان ہو؟ امت مسلمہ سے قرآن چھوڑ گیا، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا۔ گزشتہ 10 سال کے عرصے میں 1 کروڑ مسلمان مارے گئے، 1 کروڑ پوری دنیا میں، 1 کروڑ مسلمان، اور 10 لاکھ عورتوں سے سڑک پر زنا ہوا ہے عراق میں، اسی طریقے سے بوسنیا میں، اور بہت سارے ممالک میں ہماری عورتوں کو سڑک پہ نکال کے کھلے کر کے ننگا کر کے زنا کیا گیا۔ آخر اتنی بے عزتی آپ کی ہو رہی، کیوں ہو رہی؟ آپ بول رہے ہمارے پاس مسجد کا بہت بڑا مینار ہے، لیکن یہ بے عزتی آپ کی جو ہو رہی، کیوں ہو رہی؟ ابھی جھارکھنڈ میں ایک مسلم ڈاکٹر، مسلم لڑکی ڈاکٹر، اس سے 10 آدمیوں نے زنا کیا اور اسے مار دیے۔ آپ کو کوئی کام پہ جو نہیں دیں گے، کیوں ہوا یہ؟ کبھی سوچے آپ نے کیوں ہوا بھائی، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ ہم تو بہت مسجدیں بڑی بڑی بنا رہے ہیں۔ کوئی ماں کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، اس کے گود میں جو اولاد پیدا ہو رہی ہے رات دن موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے ماں کے ہاتھ میں قرآن کریم نہیں رہا۔ جس کی ماں کے ہاتھ میں قرآن نہ ہو، اس کی گود میں جو اولاد پیدا ہو رہی ہے، آج لاکھوں نوجوان رات بھر بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پہ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟
مسجدیں بنانے سے کہ اسلام نہیں پھیلتا، مسجد کی مینار سے اسلام نہیں چلتا، اسلام آپ کے ذریعے سے چلتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ناراض کر دیا، آپ نے لا کے دیا 23 برس پیٹ کو پتھر باندھ کر کے، اور 23 برس محنت کی، قرآن کریم آسمان سے لانا کوئی معمولی بات تھی؟ 1,24,000 نبی آسمان سے قرآن اپنی کتاب نہیں لا سکے، اللہ ان کو لا کر کے دیا، آپ نے لے کر آیا آسمان سے، اس کے لیے آسمانوں کا سفر بھی کیا آپ نے، اتنی محنت سے لا کر کے دیا۔ امت کے نوجوان آج کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی لیکچرر، کوئی پیسے والا تو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا، دولت کے نشے میں بہت مغرور ہے آج دولت مند۔ مسجد بنانے سے کام نہیں چلے گا، قرآن کریم ہاتھ میں آنا چاہیے۔ عمرے کو جا رہے آ رہے، جیسے جاترا کو جاتے نہیں عرس کو، ایسا جا رہے ہیں، کبھی قرآن کریم نہ وہاں پڑھتے ہیں نہ یہاں پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بے عزتی کر رہا پوری دنیا میں۔ 1 کروڑ مسلمان گزشتہ مارے گئے عراق میں، افغانستان اور بہت سارے ملکوں میں مسلمانوں نے امریکی فوج کو عورتیں لا کر کی تھی مسلمانوں کی، ان کو استعمال کرو، مسلمانوں نے لا کے دیا، جس سے لڑائی ہے اس کی عورت بتا دی، اس کی عورت اچھی ہے، کھینچ کے لا کے سڑک پہ زنا کیا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ واقعات کیوں ہوئے؟ اور آج بھی سر پہ یہی چیز مسلط ہے آپ کے، اگر آج قرآن سے پھر غفلت رہے گی تو بہت مستقبل خراب ہونے والا ہے، کوئی چیز آپ کی کام نہیں دے گی۔ فجر غائب ہے، بنیادی چیز تھی شریعت کی، فجر ہی انسان کی روزی متعین ہوتی ہے، فجر میں بیمار کو صحت متعین ہوتی، فجر میں انسان کی تقدیر بنتی، فجر میں انسان کی اولاد نسل بنتی، فجر کی پابندی سے۔ فجر ہی غائب ہے، کوئی چیز ہماری نہیں ہو رہی، ہم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہیں ہمارے عمل سے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو آپ نے قوموں کو جمع کر لیا تھا اور ساری قوموں سے ایک معاہدہ کیا تھا، یہودی، عیسائی، مشرکین، کفار اور مسلمان، سب کئی قومیں آباد تھی، سب کو ملا کے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ کیا، ہم سب مل کر کے رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی مارکیٹ میں ہماری تجارت چلے گی اور ہم ہر تاجر کی مدد کریں گے، سب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ معاہدہ چلتا رہا، اس کو معاہدہ مدینہ کہتے ہیں، بہت مشہور معاہدہ ہے۔ آج دنیا کے سارے معاہدے جو ہوتے ہیں وہی معاہدہ دیکھ کر کے ہوتے ہیں، معاہدہ میثاق مدینہ کہتے ہیں اس کو۔ معاہدہ ہوا، اتفاق سے کیا ہوا، ایک دن امت مسلمہ کی ایک لڑکی خریدنے کے سلسلے میں یہودیوں کے بازار میں گئی، تو یہودیوں کی فطرت میں شرارت ہے، انہوں نے ان کو برقع کھینچا، کھینچتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ گئی حضور کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہو۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو بہت غصہ ہے، معاہدہ جو ہمارا تھا توڑ دیا۔ تو فوراً آپ نے ایک نوجوان کو بھیجا، کہا کہ جاؤ تم پہلے اس سے بات کریں گے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ ایک نوجوان صحابی، آخر زمانے میں مدینہ منورہ میں 90,000 نوجوان صحابہ تھے، 90,000، جس کی عمریں 15 سے لے کر کے 30 برس کی تھی۔ 90,000 صحابہ نوجوان، جن کی کبھی فجر نہیں چھوٹی، جن کے کبھی فجر قرآن کے لیے تلاوت نہیں چھوٹی، جن سے کوئی سنتیں نہیں چھوٹی، 90,000 نوجوان صحابہ تھے۔ ایک نوجوان بھیجا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ۔ وہ جو گیا تو معلوم ہوا ان لوگوں کو کہ یار ہوئے
ہم سے غلطی، سارا گاؤں خالی ہو گیا۔ اب انہوں نے گاؤں میں دیکھا کوئی بھی آدمی نہیں نظر آیا، جنگل میں دیکھے ایک آدمی نظر آیا، وہ بکریاں چلا رہا تھا، فوراً اس کو پکڑ لیا، کہا کہ اچھا تو نے ہماری لڑکی کا برقع کھینچا؟ کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کھینچا، میں مسلمان ہوں۔ اس نے سلام کیا، کہا کہ نہیں، تو ڈر کے مارے بول رہا، تو نہیں کھینچا۔ اس سے جھگڑا ہوا، جو تلوار ماری تو اسے 2 ٹکڑے کر دیے، حالانکہ وہ مسلمان تھا، غلطی ہو گئی۔ تو یہ اس کے مال کو، اس کے بکریوں کو لے کے سرکار کی خدمت میں تشریف لائے کہ اب سرکار میں سے بہت خوش ہوں گے، حالانکہ اصل واقعہ الگ تھا، ان کی غلطی تھی۔ سرکار کی خدمت تشریف لا کر کے سامنے سے سلام کیا، اپنے ادھر منہ پھیر لیا، ادھر سے سلام کیا، اپنے ادھر منہ پھیر لیا۔ نبی جس سے ناراض ہوں وہ مرتد کہلاتا ہے، مرتد، یعنی اس کی موت ہو گئی تو مغفرت نہیں ہوگی۔ نبی ناراض ہو گئے، نبی ناراض ہو گئے تو مسجد نبی میں روتے پڑے رہے 3 دن تک۔ نبی جب بات نہیں کرے تو کوئی بھی بات نہیں کرا ان سے، روتے پڑے رہے اور لوٹتے تھے مسجد میں۔ تو ایک دن اسی حالت میں تیسرے دن جبرائیل علیہ السلام اترے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسا ہوا ہے ان سے، اور اللہ نے ان کے رونے دھونے سے، یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے رونے دھونے کو قبول کر کے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دے دی، تو آپ بھی معاف کر دیجئے۔ آپ نے ان کو بلایا، کہا کہ جبرائیل آئے اور تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اب ہم نے بھی تم کو معاف کر دیا۔ غلطی تو ہو ہی گئی تھی۔ وہ گھر گئے، گھر جا کر کے 3 دن تک مسجد میں نہیں آئے۔ وہ سرکار دیکھتے تھے کہ وہ آئے کیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہیں آئے۔ نوجوان صحابی تھے، شادی ہو گئی تھی، نہیں آئے۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کے گھر میں کیا حال ہے دیکھ کر آؤ۔ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد چند صحابہ جا کر چوڑی کھٹکھٹائی تو پوچھا کون ہے؟ کہا کہ ہم سرکار نے بھیجا ہے ہم کو آپ کے شوہر سے دیکھنے کے لیے۔ تو عورت اندر سے کہنے لگی کہ رات 3 دن سے روتے تھے وہ، رات اور دن، صرف اس وجہ سے کہ مجھ سے حضور کو تکلیف ہوئی، میرے عمل سے حضور کو تکلیف ہوئی، اس وجہ سے مسجد میں 3 دن روتے رہے، اور وہاں گھر آنے کے بعد بھی 3 دن روتے رہے، تڑپتے رہے، مجھ سے سرکار کی خلاف ورزی ہوئی۔ رات بھر روتے رہے، صبح میں اتنی تیز ان کو آگ ہوئی کہ روح نکل گئی، انتقال ہو گیا۔ دروازہ کھولا، کہا کہ میت ہوئی نوجوان، یعنی ان سے سرکار کو تکلیف ہوئی، اس غم میں خود انتخاب کر دیا۔ آج ہم سے سرکار کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ جو قوم اپنے نبی کو تکلیف دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نبی کا لایا ہوا قرآن کون تلاوت کرتا ہے آج؟ اتنے مجمع میں کتنے سے پوچھیں گے، کوئی بولا کہ میں آج تلاوت کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد فجر کی نماز رکھی، کتنے لوگ فجر پڑھے اس میں سے؟ تو سرکار ہم سے ناراض ہے، اس وجہ سے آج پوری دنیا میں امت مسلمہ پہ تباہی پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں۔ ہم اپنے ملک میں خود پریشان ہیں، آخر یہ کیوں ہو رہا؟ حالانکہ بہت نمازیں ہو رہی، بہت روزے ہو رہے، مسجدیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، اور بہت حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کون سی ماں ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتی؟ آج امت کے لاکھوں نوجوان ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، قرآن چھوٹ گئے۔
آج ہماری لڑکیوں کو صحیح نوجوان نہیں مل رہا، ڈاکٹر لڑکی تو ڈاکٹر نوجوان نہیں مل رہا، انجینئر لڑکی تو انجینئر نوجوان نہیں مل رہا۔ اس قدر تعلیم میں پیچھے ہو گئے نوجوان، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف زندگی گزار رہے، 24 گھنٹے ہاتھ میں موبائل، رات بھر دن بھر۔ ہمارے محلوں کو دیکھو، رات بھر نوجوان ہمارے محلوں میں آباد ہیں، اور غیر مسلم محلوں میں جا کے دیکھو 9 بجے کے بعد ایک نوجوان نظر نہیں آتا۔ نوجوان امت مسلمہ کی قیمتی سرمایہ ہے، نوجوانوں پر دین و شریعت چلتی ہے، اسلام چلے گا، لیکن نوجوان اپنے آپ کو سنبھالے گا۔ آپ امت کی امانت ہے، آپ پر ذمہ داری ہے کہ امت میں کوئی چیز ہو رہی تو اس کو روکے۔ آپ پر ذمہ داری ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو صحیح حالت کر رہا ہے۔ آپ پر ذمہ داری ہے کہ امت کی لڑکیوں کو صحیح لڑکے ملے، اس طریقے سے قابل آپ بن جائیں۔ امت کے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے۔ صرف ایک نوجوان صرف حضور سے مجھے تکلیف، میرے سے حضور کو تکلیف پہنچی، صرف اسی میں 6 دن روتے رہے اور 6 دن انتقال کر دیا۔ کس قدر سرکار سے موقع، آج ہم سے کتنی سرکار کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، ضرور دیکھتے ہو۔ صرف 2 باتیں میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم یہ امت کی آپ کی امانت تھی، ہم کو دیا تھا امانت، تلاوت کرنے کے لیے دیا تھا، تلاوت افضل ہے اس کی، سمجھنا بات کی بات ہے۔ آج کون سی گھروں میں ایک ہی جگہ تلاوت ہو گیا۔ فجر بنیاد تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، فجر کی نماز۔ آج فجر کی نماز غائب ہے امت مسلمہ سے۔ راتوں میں سارے مساجد ویران پڑے ہوئے رہتے ہیں، عشاء سے لے کے فجر تک سارے مساجد ویران ہیں۔ اس ویران، حالانکہ مساجد اس لیے تھے کہ راتوں میں اللہ مساجد لوگ محلوں سے آتے، مسجدوں میں تلاوت کرتے، مسجدوں میں روتے، مسجدوں میں نفل پڑھتے، مسجدوں کے اندر دعائیں کرتے، مسجدیں آباد ہوتی۔ مسجد کی آبادی یہ ہے۔ آج مسجد کی آبادی کتنی ہے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، 5 نمازوں کے لیے آباد ہے، باقی سب ویران پڑی ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ مساجد کو آباد کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، مساجد آج ویران پڑے رہے۔ جمعہ کے دن وہاں تک لوگ آئے، اس سے مسجد نہیں آباد ہوتی۔ مسجد جمعہ کے نمازان ہوتے ہی لوگ مسجد میں پہنچے، یہ مسجد کی آبادی تھی۔ کہاں ہے مسجد کی آبادی آج کل؟ جب امام خطبے کو دی جاتا ہے، جب لوگ گھر آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ چلے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جس کا انتقال ہوا، نوجوان کا، سرکار کو اطلاع ہوئی کہ ایسا ہوا، تو سرکار کے بغیر اس نوجوان کی تجہیز تکمیل کیا صحابہ نے، سرکار کو اطلاع دینے سے پہلے لے جا کے قبر میں اتارا، تو خبر نے اس نوجوان کی لاش باہر پھینک دی اٹھا کے۔ 3 مرتبہ دفن کیا، 3 مرتبہ پھینک دی۔ سرکار کو اطلاع ہوئی، آپ پہنچے، آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو بولتے تو آپ کو تکلیف ہوتی، آنا جانا، اس وجہ سے ہم نے غسل دیا، تجہیز کی، تکفین کیا، تدفین کرنے کے لیے ہم آ لائے، لیکن زمین قبول ہی نہیں کر رہی ہے، اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ یہ حضور کے زمانے کا صحیح واقعہ ہے۔ سرکار تشریف لائے، قبر میں اترے آپ، اور اس کے بعد کہا، خبر سے کہا تجھے کس نے کہا اس کو باہر پھینکنا؟ اللہ نے اس کو معاف کر دیا تھا، میں نے بھی معاف کر دیا تھا، تجھے کس نے کہا اس کو باہر پھینک دینا؟ یہ کہہ کر کے لاش اپنے ہاتھوں سے لے کے اندر اتارے، تجویز تدفین کی، اور لوگوں سے کہا کہ اب چلو مسجد نبی۔ یہ کیوں ہوا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مسجد نبی میں سارے صحابہ جمع ہوئے، آپ نے کہا کہ تم نے دیکھا
کہ اس نوجوان کی لاش کو خبر نے باہر پھینک دیا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جبرائیل نے اطلاع دے دی کہ ان کو معاف کر دو، میں نے معاف کر دیا تھا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے معاف کر دیا، لیکن زمین نے ان کو کیوں پھینکا؟ سناٹا چھا جاتا۔ یاد رکھو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سارے حقوق بھی ادا کرے، ہم چونکہ زمین پر رہتے ہیں، زمین جو ہے اپنے حق کو معاف نہیں کرتی، اس کا کام ہی یہ ہے اس کو دبانا جو غلطی کرے۔ زمین کی ذمہ دار، زمین اپنی ذمہ داری ادا ہی کرتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا تھا، لیکن زمین نے اپنے حق ادا کر دیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا، اپنی ناراضگی ظاہر کر دی، کیونکہ ہم زمین پر رہتے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو زمین برابر اپنا حق ادا کرتی ہے۔ اس دن سے صحابہ بہت حیرت میں پڑ گئے۔ میرے عزیز دوستو، اصل میں ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ایک دوراہے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس وقت اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دور نہیں کریں گے، میرے عزیز دوستو، مستقبل تباہی کا وقت کھڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ جو اربوں 40 ارب جو لوگ تھے میدان بدر میں، 300 ارب نوجوانوں نے وہ سکہ جمایا تھا کہ دنیا کی حالت پلٹ دی تھی۔ آج 40 کروڑ ارب ہیں، 1 کروڑ یہودی ان پہ بمباری کر رہے روز، ان کے کانوں پہ جو بھی نہیں رکھتی۔ کیا بات ہو گئی؟ 40 کروڑ ارب دولت پانی کی جیسے، سونا پانی کی جیسا بہرا ان کے پاس، عیاشی میں مست ہے۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ مسلمان رہے یا مارے جائے، وہ دنیا کو نہیں دیکھ رہے، وہ ایک دن ان کا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ ہم نبوت کے خلاف جا رہے ہیں اپنے کرتوتوں سے، نبوت کے خلاف جانا ترک کر دو۔ امت کے نوجوان اپنے آپ کو سنبھالے اور اپنے کردار کو بنائیں، اپنے ماؤں بہنوں کی عصمت اور عزت کو سنبھالے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سنبھالنے کی طاقت پیدا کرے۔ یہ نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ آپ امت کا قیمتی سرمایہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہے۔ سرکار نے 10 سال محنت کر کے مدینے کے اندر 90,000 نوجوانوں کو بنایا تھا، ایسے بنایا کہ 17 برس کا نوجوان محمد بن قاسم 3000 میل پیدل سفر کر کے آیا اور ہندوستان کو فتح کیا۔ 17 برس کے نوجوان کتنے بیٹھے ہوئے تھے؟ ایسے بنایا اپنے نوجوانوں کو۔ 18 برس کا نوجوان اسپین فتح کیا۔ یہ وہی نوجوان تھے، ان کے پاس کوئی جادو ٹونا نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ ایک ایسی اللہ کی طاقت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جیسے چاہے اس کو استعمال کرو۔ امت کے نوجوان اپنے ہاتھ سے موبائل کو پھینک دے، قرآن اپنے ہاتھ میں لے لے اور امت کی جو ہے نگہبانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو حالات دنیا میں ٹھیک ہو جائیں گے، امت کے حالات بدلیں گے۔ اگر ہم اپنے آج بھی اگر نوجوان اس بات کو نہ سمجھیں گے تو پھر سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ زمانہ تیزی سے گزر رہا، بہت حالات تیزی سے بدلتے چلے جا رہے ہیں اور ساری یلغار اسلام پہ ہے۔ اس وقت یہودی ہم کو مار رہے، عیسائی ہم کو مار رہے، کمیونسٹ ہم کو مار رہے، مشرکین ہم کو مار رہے، کفار ہم کو مار رہے، دلت ہم کو مار رہے۔ کیا بات ہو گئی ہے؟ حالانکہ دنیا کی قوموں کو ہم سنبھالتے تھے ایک زمانے میں، 1400-1200 سال دنیا کی قوموں کو ہم محبت دیتے تھے، آج دنیا کی قومیں ہم کو مار رہی۔ یہ اللہ مارنے لگا رہا تھا، اس لیے کہ اللہ کا کلام چھوڑ دیا، اللہ کے نبی سے ناراضگی آپ مول لے رہے، اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کی قوموں سے مارنے لگا رہا، ہر قوم ہم کو مار رہی۔ عیسائیوں نے ہماری مسجد پہ قبضہ کر دیا، اسپین کی مسجد، دنیا کی سب سے بڑی مسجد جامع خطبہ۔ یہودی مسجد اقصی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے۔ ہندوستان میں کفار نے ہماری مسجد پہ قبضہ کر لیا، بابری مسجد۔ رشیا کے اندر لاکھوں مساجد کمیونسٹوں سے منہدم کر دیا۔
دنیا کی قومیں ہم کو مار رہے ہیں، اور پھر بھی آپ سمجھتے نہیں، احساس نہیں رہا قوم میں۔ امت کے نوجوان اپنے آپ کو سنبھالے، یہ طبقہ ہے جو قوم کو سنبھال سکتا ہے، دین و شریعت کو سنبھال سکتا ہے، اور ان کے اندر اچھے حالات پیدا کر سکتا ہے۔ امت کا نوجوان موبائل پھینک دے اور اپنے ہاتھ میں قرآن کریم کو لے لے تو حالات سب سے بہتر ہو جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی یہ ہم کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی یہ حالات لوٹ سکتے ہیں، اس کے بغیر حالات نہیں لوٹ سکتے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے اندر بہت برائیاں آ گئی، نہ کوئی چھوٹا سمجھتا ہے نہ بڑا سمجھتا ہے، نہ عالم سمجھتا نہ جاہل سمجھتا، نہ وکیل سمجھتا نہ ڈاکٹر سمجھتا۔ آج کوئی ڈاکٹر وکیل قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ دولت مند لوگوں نے تو قرآن کو بالکل یکسر چھوڑ دیا ہے اور دولت کے نشے میں مغرور ہو گئے۔ امت کو تباہ کرنے کے راستے پہ یہی طبقے لگے ہوئے ہیں۔ میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالو، تو سارے طبقے سمجھ جائیں گے، سارے حالات بدل جائیں گے۔ آپ فجر میں ایسا حاضر ہو جیسے آپ اس وقت حاضر ہیں، آپ قرآن کی تلاوت ایسا کریں روزانہ جیسے آپ موبائل دیکھتے ہو، تو انشاءاللہ حالات بدل سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قوم ناراض ہو وہ کبھی پنپ نہیں سکتی، کبھی نہیں پنپ سکتی۔ ہم آپ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں، اپنے کرتوتوں سے مول رہے ہیں، اور سرکار حدیث میں ہے قبر اثر میں اس وقت پوری امت کے اعمال کو دیکھ رہے روز ہفتے میں 2 مرتبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں کر رہے، رو رہے ہیں۔ کئی اعمال ہیں جو ثابت ہیں آپ قبر اثر سے کر رہے ہیں، اور ہم بے فکر بیٹھے ہوئے۔ اس وجہ سے حالات کو بدلیں، حالات کو سمجھیں۔ باشعور طبقہ، خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ، چاہے وہ علماء کا ہو یا جدید طبقہ ہو، ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، یہ امت کی ذمہ داری صرف مولویوں پر نہیں ہے، بلکہ ہر پڑھا لکھا طبقہ جو کالج میں پڑھتا ہو، یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، میڈیکل میں پڑھتا ہو، انجینئرنگ میں پڑھتا ہو، اس پر بھی شریعت کی ذمہ داری ہے۔ مولوی کو ٹھیکیدار نہیں ہے اس کے، شریعت کے ساری ذمہ داری سب پر ہے، سارے نوجوانوں پر۔ اپنے آپ کو سنبھالے اور حالات کو بنائے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کو بہتر کر دے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا